پھرو زمین میں 4 اشہر 4 ماہ کا تمہیں ٹائم ہے. یہ تقریباً 10 ذوالحج سے 10 ربیع الثانی تک. وَاعْلَمُوا جانو انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین رسوا کرنے والے ہیں کافروں کو، اللہ کافروں کو رسوا کریں گے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے. یا رسول حدیث کو اللہ نے اللہ کا اعلان کہہ دیا، تو حدیث بھی وہی ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس لیے جو حدیث کو نہیں مانتا، میں پہلے بات کی تھی، وہ منکر حدیث نہیں، منکر قرآن بھی ہے، اور اس کا ایمان خطرے میں کیا بالکل ختم ہی ہے. یہ سستے فتوے ہیں کہ جو کہتے ہیں منکرین حدیث مسلمان، یہ ان کو ہمت دلانے والی بات ہے، وگرنہ قرآن کا جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، خاص طور مشرکین کو اعلان. یوم الحج الاکبر، اس دن جو حج اکبر کا دن ہے. حج اکبر ہمارے ہاں عوام کے اندر سمجھ پائی جاتی ہے کہ حج اکبر جو ہے وہ حج جو جمعے کے دن ہے، یہ نہیں، بلکہ صحیح بخاری کی 31-77 نمبر حدیث میں یہ اثر موجود ہے. الاکبر من اجل قول الناس الحج الاصغر، کہ لوگ جو ہے عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، تو اس کو حج اکبر کہا گیا ہے، نہ کہ جو جمعے کے دن ہے. ان اللہ بری من المشرکین، بے شک اللہ رب العالمین بری ہے مشرکین سے. ورسول، اس کا رسول، اللہ کا کوئی تعلق مشرکین سے نہیں، اس کے رسول کا نہیں. جب اللہ کا تعلق مشرکین سے نہیں، رسول کا نہیں، تو ہمارا کیا کام ان سے تعلق بنانے کا. ورسول فإن تبتم فهو خير لكم، شرک بہت قبیح بیماری ہے، اگر یہ پکے ٹکے مومن اہل الحدیث میں بھی آ جائے نا تو کیا. فإن تبتم فهو، اور مسلمان کے اندر بھی آ سکتی ہے بیماری، بندے کو اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم جیسا بندہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. ابراہیم جیسا بندہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا کہ یا اللہ وارنا مناسکنا وتب علینا. اور اسی طرح کیا ہے، رب انہن، کیا الفاظ ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی بندگی کرنے سے بچا. یہ دیکھیے امام الموحدین دعا کر رہے ہیں، اللہ شرک، عام شرک نہیں کہ ہم بتوں کی پوجا شروع کر دیں. مومن آدمی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ مشرک نہ بن جائے. یہ ہم اس زمانے کے مسلمان ہیں، ایک بندے کے اندر حقیقی طور پر شرک پایا جاتا ہے، رسول کو اٹھا کے اللہ کا شریک بنائے گا، کسی مزار کو اٹھا کے اللہ کا شریک بنائے گا، اور آپ قرآن کی عید رکھیں، کہتے ہیں نہیں مسلمان تو مشرک ہو نہیں سکتا. قرآن نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں. لہٰذا بندے کو ذرا جذبات سے ہٹ کر معاملات دیکھنے سمجھنے چاہیے، قرآن اور حدیث کو پڑھ. تو اللہ اور رسول جو ہیں بری ہیں مشرکین سے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو تمہارے لیے بہتر. قرآن کا بڑا پیارا انداز، رد بھی کرے گا، توبے کی بھی دعوت دے گا. مشرک بھی کہہ دیا، ساتھ توبے کی دعوت بھی دے دی. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، توبہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا جانو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہاری طاقت اللہ سے زیادہ نہیں کہ اللہ کو شکست دے سکو، رسول کو دے سکو، دین کو دے سکو. وبشر الذین کفروا، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب الیم، دردناک عذاب کی. ہم نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ خوشخبری تو یہ ہے نہیں، بری خبر ہے، لیکن خوشخبری اس انداز سے کہا جا رہا ہے، اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگی. جیسا آپ کسی کو کہتے ہیں انعام دے، جی میں آپ کو انعام دوں گا، ادھر آئے نظر آ، اور لے کے ایک تھپڑ اسے دے مارتے ہیں. یہ وہ کیا معنی ہے کہ یہ تیرے لیے خوشخبری ہو سکتی ہے یا انعام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تیرے لیے کوئی خیر والا انعام نہیں ہے. یعنی اگر تم کافروں کے لیے کوئی انعام ہو سکتا ہے تو بعذاب الیم ہی ہے، باقی کچھ نہیں. الا الذین عاهدتم من المشرکین، عام اعلان تو وہ ہوا کہ بس ختم. ہاں جن سے تمہارے معاہدے ہیں اور معاہدوں کی انہوں نے پاسداری کی ہے، چونکہ انہوں نے پاسداری نہیں کی تھی مشرکین مکہ نے، اس لیے معاہدہ ٹوٹ گیا. اور جنہوں نے معاہدے کی پاسداری کی ہے ان سے اپنے وقت تک معاہدہ جاری رکھو. الا الذین، مگر وہ لوگ عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے معاہدہ کی مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہیں کچھ کمی نہ کی تم سے اس وعدے میں. اسلام نے وعدے کی پاسداری کا بہت خیال رکھا. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، انہوں نے تمہاری مدد نہیں کی تمہارے خلاف، احداً کسی ایک کی، کسی تمہارے دشمن کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف کچھ کیا بھی نہیں ہے.
فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان سے کرو پورا وعدہ ان کا، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو پورا کرو ان سے عَهْدَهُمْ ان کا وعدہ، إِلَىٰ مُدَّتِ، اپنی مدت تک، جب تک مدت ہے بس دوستی جاری رکھنی ہے، وعدہ جاری رکھنا۔ ان اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں متقین کو۔ وعدے کی پاسداری بھی تقویٰ ہے، یہ جملہ کہتا ہے کہ وعدے کی پاسداری بھی تقویٰ، ان اللہ يحب المتقین، کہ وعدے کی پاسداری کرو، ان اللہ يحب المتقین۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائے اشہر الحرم، حرمت والے مہینے 4، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں پالو، بس 4 مہینے کی وارننگ ہے، اس کے بعد انہیں قتل کرنا۔ وَخُذُوهُمْ، ہم نے بات کی تھی حربی کافر سے، جنگ ہے مسلمانوں کی، اس لیے کہا اگر ہم ہر کافر کو مارنا جائز نہیں ہوتا، ہر مشرک کو اس کا مال لینا۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قتل کیجیے مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم، جہاں تم پالو۔ یعنی جو اللہ کا دشمن بن گیا ہے اور باغی اللہ کا، اگر وہ کسی اچھی جگہ بھی ملتا ہے یا اچھے زمانے میں ملتا ہے، یہ رمضان آج نہیں معلوم تو نہیں، وہاں بھی قتل کیا جائے گا۔ حیث وجدتموہم، جہاں تم پالو، وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کا محاصرہ کرو، وقعدوا لہم کل مرصد، ان کی تال میں بیٹھو ہر جگہ، وقعدوا، تم بیٹھو، لہم، ان کے لیے کل مرصد، ہر گات کی جگہ میں، اور جو جہاں سے مر سکتے ہیں بس کوئی چانس نہ جانے دو۔ یہ اسلام نے کافروں کی دشمنی کا طریقہ سکھلایا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا، پہلے ذہن سازی کی کہ دشمنی رکھنی ہے، ان سے ہونی چاہیے، یہ اللہ کے دشمن ہے، پھر جب مقابلہ کرنا ہے اس انداز سے کرنا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کی راہ چھوڑ دینی ہے، ہاں ایمان لے آئے پھر نہیں چھیڑنا ان کو۔ بخاری کی روایت میں نے پڑھی 25 نمبر، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ واقاموا الصلاۃ والزکاۃ، جب یہ ایمان لے آئیں، نمازیں وغیرہ ادا کریں، پھر جنگ میں نے ختم کر دینی۔ یہاں بھی اسی طرح کی بات ہے، توبہ کریں، ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکات دیں، فخلوا سبیلہم، چھوڑو ان کا راستہ، نے کچھ نہیں کہنا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْتَجِيرِينَ، یہاں اسلام نے دوسرے قوانین بتائے ہیں جو پناہ لینے حاصل کریں اس کے احکام۔ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر کوئی ایک مشرکین میں سے استجارک، سے پناہ مانگ لے، فاجر، اسے پناہ دے دیجئے، پناہ دیجئے۔ اسلام نے اس کا بھی بڑا خیال رکھا ہے، حتیٰ کہ ام ہانی عورت تھی، بخاری والے کی روایت، انہوں نے پناہ دی تو اور اس نے فرمایا لقد اجرنا من اجرتے، جس کو آپ نے پناہ دی ہم نے بھی دی۔ عورت بھی اگر کسی کافر کو پناہ دے، مسلمان کوئی لسا اور کمزور مسلمان کسی کو پناہ دے، بس پھر کچھ کہنا نہیں ہے۔ فاجر، اسے پناہ دیجیے، حتی اسمع کلام اللہ، لیکن کوئی اللہ کا دشمن نہ ہو کہ اگر وہ دین کا حلیہ بگاڑ کے آئے اور آپ اسے پناہ دے رہے ہیں، تھوڑا سمجھنا چاہیے بندہ۔ فاجر، اسے پناہ دیجیے، حتی اسمع کلام اللہ، اسی بنا رسول اللہ نے اعلان کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ تمام کو آزادی ہے سوائے عبداللہ بن خطل، اکرمہ بن ابی جہل، فلانا فلانا، کچھ نام لیے تھے وہاں جو کہ اللہ کے بڑے باغی تھے، اگرچہ وہ سے پھر اکرمہ مسلمان ہو گئے، روایت بھی شاہد نسائی کی پڑھی۔ حتی اسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن اللہ رب العالمین کے کلام کو، یہ مذاق کلام اللہ کا، کافر کو بھی اللہ نے فرمایا قرآن سنا لیں آپ، حتی اسمع کلام اللہ، یعنی دیکھیں اسلام جو ہے ہر سائڈ اسلام کے فائدے سوچے گا، اپنے فائدے، کہ ان کو پناہ آپ دیں لیکن اس فائدہ اٹھائیں، حتی اسمع کلام اللہ، تبلیغ ہو جائے، حتی اسمع کلام اللہ، تک کہ وہ سن اللہ کے کلام کو۔ اصل دعوت وہ ہوتی ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو قرآن اور وحی کے ذریعہ یہ چینجنگ پیدا کرتی ہے۔ ذاتی تجربہ بھی اور آپ بھی نے بھی کیا ہوگا، کسی پکے ٹکے کافر مشرک ایسا کیا نہ ہو، ملحد ہو، اس کے سامنے اگر آپ صحیح قرآن بیان کریں تو میرے خیال سے بدلے بغیر وہ نہیں رہے گا، ضرور بدلے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے جو کمال رکھا ہے وہی میں، نہ کسی شخصیت میں ہے، نہ کسی اسکول میں ہے، نہ کسی کالج میں ہے، نہ کسی استاد میں ہے، نہ کسی مدرسے میں ہے، کسی کے اندر یہ نہیں ہے۔ اور جس قدر بندہ سے جڑے گا اسی قدر اس میں یہ خیریں اترنا شروع ہو جائیں۔ حتی اسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سن لے، ثم ابلغه مأمنہ، پھر اسے پہنچا دے مأمنہ، اپنے امن کی جگہ۔ بڑی پیاری بات قرآن میں، اور یہ اسلام کی ذمہ داری ہے اور احساس ہے اسلام کا کہ نہ صرف جی میں نے پناہ دی اور پھر جی دن ختم ہو ٹھیک ہے میری پناہ ختم اور باپ جانے کام جانے اور رات بعد کسی کو بٹھایا اور مارنے کے لیے نہیں، آپ نے خود پھر امن کی جگہ پہنچا کر بھی آنا، حتی ثم ابلغه مأمنہ،
ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اس لیے پناہ دینا اور پھر قرآن سنانا ہے، اس لیے ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ قوم ایسی جانتی نہیں ہے، یہ جاہل قوم ہے، ان کو قرآن سنائے ان کی آنکھیں کھل جائے۔ واللہ یہی اس وقت ہماری امت کا بھی معاملہ ہے، اس لیے دنیا جاہل بن بیٹھی ہے کہ ان کو کلام اللہ کی خبر نہیں ہے۔ کسی نے ایک چیز کو، کسی نے جادو کو دین بنایا، کسی نے تعویذ کو بنایا، کسی نے دم کو بنایا، کسی نے دربار کو بنا دیا، کسی نے مدرسے کو بنا دیا، کسی نے حجر کو بنا لیا، کسی نے شجر کو بنا لیا، کسی نے امام صاحب کو خدا سمجھ لیا، کسی نے اپنی رائے، فکر، نظر اور اپنی عقل اسے خدا بنا لیا۔ اصل ہے کلام اللہ، قرآن حدیث۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اس کی وجہ ہے کہ یہ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات اللہ نے کہی ہے، جسے بھی آپ دعوت دیں یہ نظر آیت صاحب کے سامنے ہو کہ لا یعلمون ہے، اس لیے اگر سختی ہوگی آپ برداشت کر لیں گے۔ پھر کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اب بھی شکایت سے معاہدہ ختم، کیوں ختم؟ وجہ کیف یکون للمشرکین، کیسے ہوں مشرکین کے لیے عہد و پیمان عند اللہ، اللہ کے ہاں، عند رسول، رسول کے ہاں۔ جو مشرک ہے اس سے کیسے معاہدے کیے جائیں اور ان سے فراہم کیا جائے؟ الا الذین عاہدوا، ہاں جن سے اپنے معاہدے کیے ہیں المشعر الحرام، مشعر حرام کے ہاں کے پاس، جن سے خاص معاہدے یہ ہوں گے، عام مشرکین سے نہیں ہوں گے، ہو نہیں سکتے، عقل کے خلاف، نقل کے خلاف۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا، جو تمہارے لیے سیدھا رہے تم اس کے لیے سیدھے رہو۔ فما استقاموا، جب تک یہ تمہارے لیے سیدھے ہیں، یعنی ان سے معاہدہ ہے آپ بس پاسداری کریں، چلاتے رہیں، لیکن فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، یہ اللہ نے اچھی بات کی، چونکہ پیچھے اللہ نے عہد کی پاسداری پر بہت باتیں کر دی نا، تو اب کو یہ نہ ہو کہ اگلا معاہدہ مال بھی رہا اور مسائل بھی پیدا کرنا، میں کیا کریں معاہدہ ہے، نہیں، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ جہاں سے کسی کی غلط ذہن سازی ہو سکتی ہے فوراً اس کا بھی رد کر دیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ فما استقاموا لکم، جب وہ تمہارے لیے، جب تک وہ فما استقاموا، جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں، وعدے کی پاسداری کرتے رہیں، فاستقیموا لہم، تو تم بھی کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ متقین ایمان اور عمل صالح والے سے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ پھر وہی بات کہ معاہدے کی پاسداری، یہ تقویٰ۔ اسی طرح کافر جب تک کرے آپ نے کرنا، یہ بات تقویٰ ہے۔ اسی طرح مشرک کی دشمنی، کافر کی دشمنی، یہ تقویٰ۔ کیف من یظن علیکم لا یرقب فیکم الا ولا ذمہ، کوئی کہے کہ سختی کیوں اسلام نے ان سے کہی ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کیف کیسے یہ معاہدے اور عہد و پیمان سے رہ سکتے ہیں، وہی ضرور علیکم، اگر وہ غلبہ پا رہے ہیں تم پر، لا یرقب فیکم الا ولا ذمہ، اور خیال نہ رکھیں گے تم میں کسی اللہ کا ایک اچھا معنی جو ہے اللہ رشتہ داری، ولا ذمہ، اور نہیں ذمہ کا، یعنی اگر تم غالب آئے ہو تو تم اسلام کی وجہ سے بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہو، اگر ان کا بھلے، اللہ نے پیاری بات کہی ہے کہ کافروں اگر بس چلے، کوئی رشتہ داری پھر ان کو نہیں نظر آئے گی، ولا ذمہ، نہ کوئی عہد و پیمان کا نہیں خیال رکھیں گے۔ آپ کے سامنے فلسطین کیا معاملات ہیں، وبا انسان اسلام اور دین تو چھوڑیں، یعنی یہ اسلام کیا، یہ درس ان کو یہودیت کبھی نہیں ہے، یہودیت اور عیسائیت کیا جو کیا جا رہا ہے انسانیت کبھی درس نہیں ہے، حتیٰ کہ حیوان یہ کام نہیں کیا کرتے جو کیے جا رہے ہیں۔ تو الا ولا ذمہ، کسی عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھیں گے، نہ رشتہ داری اور تعلق کا۔ اگر کوئی کہے گا تو بازار ہمارے دوست ہیں جی، انہوں نے بڑے اچھے معاہدے کیے ہیں، بڑی امداد کی ہیں، بڑے اچھے بول ہیں انہوں نے، تو جواب یرزونکم بافواہہم، تمہیں زبان سے خوش کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، یرزونکم تمہیں خوش کرتے ہیں بافواہہم اپنے منہ سے، وتأبى قلوبہم، انکاری ہے ان کے دل میں ان کے معاملات نہیں ہیں، بڑی دشمنی ہے، بڑی تدبیریں چل رہی ہیں، بڑے دشمن ہے تمہارے، وتأبى قلوبہم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، میں سے اکثر فاسق ہیں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچا رب العالمین کی آیتوں کو تھوڑی قیمت، فصدوا عن سبیل، اس لیے روکتے ہیں عن سبیل، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جنت جہنم کی راہ خرید بیٹھے ہیں اور قرآن حدیث اور جنت کی راہ کو انہیں بیچ دیا۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک اتنا برا جو یہ عمل کیے جا رہے ہیں۔ پیچھے میں تفصیل بیان کی تھی، اشترا بآیات اللہ، حق کا نہ بیان کرنا، حق کو نہ قبول کرنا، یا فقط جی دین پڑھ رہا ہے صرف پیسوں کی خاطر اور اللہ کی رضا ساتھ نہیں جوڑی۔ ہاں بالکل پیسے آپ نے جائز ہے، کوئی شک اس میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا مقدم رکھیں گے کہ اللہ راضی ہوگا نا، ٹکے دو چیز کیا ہے تو بدلہ ہو نہیں سکتا اس قرآن کو حدیث کا جو آپ پڑھا رہے ہیں
یا لکھ رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ حق نہیں چھپانا، حق بتانا ہے حکمت کے ساتھ۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے خرید اللہ کی آیتوں کو کم قیمت، فصدوا عن سبیل، اس لیے روکتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے سے۔ یہی کرتے ہیں نا، اس کو پتہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کے اندر آئی ہے، حدیث کے اندر آئی ہے، اور اس یہودی کو یہ پتہ ہے کہ نبی سچا ہے، اپنی عوام سے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ اگر عوام کو میں نے بات بتا دی پھر عوام سب سے پہلے مجھے جوتے مارے گی، یا اسی طرح کہ نہیں تو کم از کم مجھے چھوڑ کے وہاں جائے گی، پھر مجھے چندے کہاں سے ملیں گے، میری بات پھر یہ کہاں مانے گا۔ یہ صرف یہودیوں کی بات نہیں ہے، امت کے اندر بھی صلاحیت کر گئی ہے۔ کئی ایسے ذمہ دار لوگ ہیں جو فرق کے اندر، فرقوں کے اندر مبتلا ہوں اور حق جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، پھر کرسی جائے گی، پھر دولت جائے گی، مسائل بنیں گے جو سامنے آتی رہتی ہیں ان کے۔ انہم ساء ما کانوا، بے شک برا وہ جو عمل کرتے ہیں، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، لا یرقبون، یہ خیال نہیں رکھتے فی مؤمن، مومن کے متعلق، الا کسی قرابت اور رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور عہد و پیمان کا، الا قرابت اور رشتہ داری، ولا ذمہ، قرابت رشتہ داری کو یہ عام سب داخل، ولا ذمہ، نہ کسی عہد و پیمان کا۔ اور پھر اللہ نے یہ بات کر دی تاکہ اچھی طرح لوگوں کو یاد ہو جائے۔ اہم باتیں بار بار کی جاتی ہیں، ڈبل کی جاتی ہیں، تکرار کے ساتھ کی جاتی ہیں، یہ اہم بات ہے۔ اللہ فرمانے کہ کافروں کو بس چلے، پھر کوئی رشتہ داری، پھر کوئی دوستی نہیں۔ اور یہ آپ جان لیجیے، آپ دیکھ لیں گے جنہیں آج ہم دوست کہہ رہے ہیں کہ ہماری 70 سالہ دوستی اور 50 سالہ، کہ کل کیا حشر کرتے ہیں ہمارا، اللہ ہمیں عافیت دے۔ اولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ جو ہے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس لیے جب ان کی خود حالت یہ ہے کہ اگر ان کی بس چلے تو بڑے مسائل پیدا کر دیں گے، بڑا ظلم یہ کریں گے، تو لہٰذا تم وقت سے پہلے پھر ان کی تیاری کرو اور جہاد کرو ان سے۔ اولئک هم المعتدون، زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، اگر یہ توبہ کریں اور زکات دیں، فإخوانكم في الدين، تو تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔ اگر ہاں ایمان لے آئے، بھائی ہیں تمہارے، نو پرابلم، اچھا برتاؤ کیجیے، جہاد ختم ان سے۔ ونفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، نشانیاں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ توڑ دیں اپنے ایمان، اپنی قسمیں، یمین کی جمع۔ یا اس کو زیادہ سے موضوع کو بیان کرے، کافروں سے جہاد، اس کے اسباب، علتیں، کیوں ان سے لڑا جاتا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ توڑ دیں اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد، عہد میں اکثر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، یہ طعن کریں تمہارے دین میں، دین پر اعتراض کریں، استہزاء کریں، مذاق اڑائیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، قتال کرو أئمة الكفر، کفر کے سرداروں سے، کفر کے سردار بڑوں کو۔ یہ ہوتا ہے نا، مثلا آپ کے شاگرد ہیں، ایک تھوڑا زیادہ بڑا بنا پھرتا ہے اور تمام نے بھی خطا کی، آپ بڑے کو تھوڑا سمجھا دیں، لگا دیں، چھوٹے خود ہی سمجھ جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے عموماً، بات میں جب غصہ زیادہ دکھانا ہو تو بڑے بھائی کو اس پر اٹیک کرنا ہوتا ہے اور اسے ٹچ کرتا ہے ڈائریکٹ، اور اگلے پھر سوچنا کہ یار ہم کس بات کی بولیاں جب یہاں یاد ہے، لہٰذا جب کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تو رب جانتے ہیں، اس لیے فقاتلوا أئمة الكفر، جو کفر کے امام ہیں، سردار ہیں، جہاں سے کفر پھوٹتی ہے اور نکلتی ہے، ان کو ڈھونڈو، ان کے خلاف لڑو، خود ہی باقی یہاں ختم ہو جائیں گے۔ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ایمان لهم، بے شک نہیں ہے ان کی، یہ ایمان نہیں، یہ ایمان ہے، یمین کی جمع، قسم کو کہتے ہیں، ایمان قسم کو کہتے ہیں کسرے کے ساتھ، ایمان جو ایمان کو کہتے ہیں۔ لا ایمان نہیں ہے ان کی قسمیں، یعنی معتبر قسمیں نہیں ہیں، یہ قسمیں معتبر نہیں ہوتی، کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ لعلهم ينتهون، شاید کہ باز آ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا ہی سیدھا کر باز نہ ہو، اس سے لڑو، لعلهم ينتهون، تاکہ باز آئیں۔ یہ معاہدوں سے نہیں آئیں گے، یہ جی بھیک ان کی آپ مانگیں، یہ نہیں باز آئیں گے، ان سے دوستیاں آپ کریں، یہ نہیں باز آئیں گے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، انہیں قتال اور مارنا اور ڈنڈا اور جوتا ہی سیدھا کرتا ہے۔ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون، بڑی پیاری بات اللہ نے کہی ہے، ان کا حل سوائے قتال میں کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے ان سے اسلام نے لڑنے کا حکم دیا، وجہ بتائی جا رہی۔ الا تقاتلون، تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذہن میں تکبر پھنسا ہے، ذہن میں جب جوتا پڑتا ہے تو وہ خود ہی نکلنے لگتا ہے اندر سے، اور پھر وہ بات کرنے کو بھی تیار ہوگا، اور یہ آسانی بھی چیز ہے، روز کو آپ دیکھ لیں، جب مار پڑی سب کچھ مان گئے، اور ان کو پڑی تو بس خود ہی معاہدہ کرنے لگا، حالانکہ پہلے ان کی بھیک مانگی جا رہی تھی کہ کیا کرو گے، لڑ کر آؤ، معاہدے کو بیٹھ کر بات کرتے ہیں، نہیں جی ہم ختم کرنے آ رہے ہیں، ختم کریں گے، اور پھر جب مار پڑی پھر خود ہی ہم ٹیبل پر آ گئے۔
یہ ہے لعلہم ینتہون، ماری حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کافروں کا۔ الا تقاتلون قوم نکثوا ایمانہم، الا تقاتلون، کیا تم لڑتے جھگڑتے نہیں اس قوم سے؟ اللہ پھر ابھار رہے ہیں، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے؟ نکثوا ایمانہم، جنہیں توڑ دی اپنی قسمیں، اپنے معاہدے توڑ دیے۔ ایک جرم یہ تھا ان کا، انہوں نے معاہدے کیے اور توڑ دیا۔ معاہدے کی پاسداری نہ کرنا یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، انہوں نے نکالنا کیا رسول کے نکالنے کا، پیچھے پڑ آئے، اور آگے بھی بات آئے گی، وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ رسول کی آپ نے آیت پڑھی، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، نے ارادہ کیا رسول کے نکالنے کا۔ اور تیسری وجہ، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے لڑائی کی ابتدا کی تم سے پہلی مرتبہ، انہوں نے جنگ شروع کیا، تم نے نہیں شروع کی۔ آپ دیکھیں اکثر نبی علیہ السلام کی اکثر جنگیں دفاعی تھی، پہلے انہوں نے گڑبڑ کی ہے پھر رسول اللہ نے۔ اگرچہ یہ بات ان لوگوں کی غلط ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں اقدامی جہاد ہے نہیں صرف دفاعی جہاد ہے، نہیں، اسلام میں اقدامی بھی ہے، بعد کی ساری جنگیں اقدامی ہوتی رہی ہے نا۔ رسول اللہ نکلے ہیں، صحابہ جو جہاد کی طرف گئے ہیں، اور کسرا قیصر وغیرہ کے مقابلے ہوتے رہے ہیں، تو اسلام میں اقدامی جہاد ہے۔ جو ملحد طبقہ ہے اکثر یہ کہتے ہیں اسلام میں جہاد اقدامی نہیں ہے دفاعی ہے، نہیں، دونوں ہیں۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں جنگیں شروع ہوئی ہیں، کافروں ہی ابتدا کی ہیں اس کی، ہمیشہ ہی۔ بدر کے میدان آپ دیکھ لیں، وہاں سے نکلے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اور اس سے پہلے مسلمانوں کو مارتے رہے ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سب کچھ ہی ہوتا رہا، تکلیفیں دیتے رہے۔ الا تقاتلون وهم بدؤوكم اول مره، انہوں نے لڑائی کی پہل کی ہے پہلی مرتبہ۔ اتخشونهم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاخشوا اللہ وحق ان تخشوا، اللہ ڈر کے زیادہ لائق، اللہ سے ڈریے، ان سے نہ ڈریے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، شرط لگا دی اگر ایمان ہے تو پھر دل میں کافر کی نفرت اور کافر کا خوف، اگر ایمان ہے تو کافر کا خوف کم ہوگا، اللہ کا زیادہ ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ ڈریں گے، اس کافر سے اللہ سے کم ڈریں گے۔ قاتلوا يعذبهم الله بأيديكم، اللہ پھر ابھار رہے ہیں، قاتلوا، قتال کی جائے ان لوگوں سے، يعذبهم الله بأيديكم، اللہ انہیں عذاب دیں گے، لیکن اللہ کی چاہتے ہیں کہ بأيديكم، تمہارے ہاتھوں دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ خود بھی اللہ کر سکتے ہیں، جواب دراصل یہ اللہ خود بھی اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے ہاتھوں ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاکہ تمہارے اگر وشف صدور قوم المؤمنین ہے نا، کہ تمہارے دل ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ اپنا دشمن اپنے ہاتھوں میں مزہ زیادہ آتا ہے، میں خود ماروں گا اپنے ہاتھ سے، میں تجھے ذبح کروں گا، ماروں گا، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہے، اور ساتھ ان کی ذلت بھی، اللہ مارے پھر ذلت کم ہے نا، بندے مار رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندے کو استاد جی سے مار پڑی ہے، باپ سے پڑی ہے، نو پرابلم، لیکن کلاس فیلوں سے پڑی ہے، بڑا مشکل ہے نا۔ اللہ مارے اتنی بڑی بات نہیں، جب یہ مار بندوں کی ہوگی تو ان کی ذلت زیادہ ہوگی۔ بدر میں اگر اللہ خود ان کو اٹھا کے نیچے مار سکتا تھا، ان کے ذریعے مروایا تاکہ یہ ذلیل ہوں، اور ذلیل ہوئے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوئے، چونکہ پورے عرب میں چرچا رکھتے تھے۔ عربوں، یہ دراصل قبلہ تھا ان کا، عربوں کا حرم اس زمانے میں بھی، اور اسی طرح یہ جو ہوتا ہے یہ ان کے اہل قبلہ تھے اور ان کے پیر تھے مشرکین مکہ، جتنا بھی وہاں عرب کا دین تھا، بت پرستی کا اور شرک کا، اس کا مدار اور مرکز یہی تھا، یعنی حرم، اور مشرکین مکہ پیر تھے، ان کے جانوروں کو نہیں چھیڑتے تھے، اس لیے ساری دنیا ان کو جانتی تھی۔ یا شام کو جا رہے ہیں تجارت کرنے، یمن کو جا رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں، سونا لادا ہے، چاندی لاتی ہے، جہاں ایک ٹکا نہیں بجتا تھا ڈاکو ڈھونڈ لیتے تھے، انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، پیر صاحب تھے ان کے، لیکن ایسی مار یہاں بڑی کہ عرب کے اندر ان کی ذلت جو ہے مشہور ہو گئی ہے۔ تو اللہ قاتلون يعذبهم الله بأيديكم، ان سے قتال کر، یہ پھر ہم جیسوں کو بھی ہے درس ہے جی، دعا کیجیے، دعا کیجیے، دعائیں بھی ہیں، لیکن دعائیں تب مؤثر ہوتی ہیں کہ میدان کے اندر اتریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، یہ، اور یعنی دعا عوام کرنے سے بھی سمجھ آتی ہے۔ اب بادشاہوں کو دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ حرم کے اندر دعائیں کرائی گئی، دعا سے زیادہ ان کو دوا کی ضرورت ہے۔ دعا تو ہم جیسے غریب مسکین لاچار یا عورتیں بوڑھے کریں، حاکموں کو تو چاہیے کچھ کریں، مسلمان کے لیے کچھ کریں، حصہ ڈالیں اس میں۔ اللہ کا ارادہ يعذبهم الله بأيديكم، اللہ انہیں ذلیل کریں گے تمہارے ہاتھوں۔ قاتلوا يعذبهم الله بأيديكم، سے قتال کیجیے، اللہ بارے میں عذاب دیں گے تمہارے ہاتھوں۔
وَيُخْزِهِمْ اور رسوا بھی کریں گے، رسوائی بھی ہوگی، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ تمہاری یہ وعدہ بھی کر دیا کہ اللہ تمہاری کے خلاف مدد بھی کریں گے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور وہ ٹھنڈا کریں گے، شفا دیں گے صدور قوم مؤمنین مومن قوم کے سینوں کو، مومنوں کے سینے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا، غصہ کافر پر ظالم اور جابر یہودی وغیرہ پر، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتے ہیں، مہربانی شفقتیں رحمتیں فرماتے ہیں نازل علیٰ من یشاء اس پر چاہیں، اس کی بات کے اللہ تو وہی قبول کر لے گا۔ یہ ہوتا ہے کتنی دفعہ مسلمان نے جنگ لڑی، کافر قیدی بن گیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جہاد صرف ہلاکت نہیں ہے، جہاد جو ہے نجات کا ذریعہ بھی ہے، یہ جنت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی خیریں دنیا آخرت کی خیریں سمیٹنے کا ذریعہ۔ واللہ علیم حلیم اللہ رب العالمین خوب جاننے والے اور خوب حکمتوں والے۔ ام حسبتم ان تترکوا، اللہ اکبر، ام حسبتم کوئی کہے کہ یار یا کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ یار کیا سختیاں ہیں، جنگ لڑو مرو مارو، کیوں یہ سختیاں، اللہ سبھی تو سب کچھ کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، یہ آزمائش اسی لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا ولا یفتنون، کہ لوگ بس یہ کیا بیٹھے کہ ایمان نہیں، کوئی فتنہ کوئی آزمائش بننا آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام حسب تم کیا تم خیال کر بیٹھے ہو تو ان تترکوا کہ تم اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے محمل بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی سختی تنگی کے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا ابھی تک نہیں جانا، نہیں ظاہر کی، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ علم کا لفظ جب اللہ کے لیے معنی کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرنا، تمیز کرنا، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی جانتے ہیں، لوگوں کے سامنے رہنا مطلوب ہوتا ہے، بندے کو سامنے کرنا مطلوب۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ ابھی تک نہیں جانا، معنی ابھی تک ظاہر نہیں کیا، الَّذِينَ اللہ نے ان لوگوں کو جاہدوا منکم جو جہاد کرنے والے تم میں سے، اللہ نے مجاہدین بھی دیکھنے ہیں، جہاد اللہ کرنے میں وہ فعل ہے، جس طرح کہ اللہ نے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، منفقین دیکھنے ہوتے ہیں، اس طرح مجاہدین بھی دیکھنے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَلَمْ يَتَّخِذُوا اور انہوں نے نہیں بنایا من دون اللہ کے علاوہ ولا رسول رسول کے علاوہ نہ اللہ نہ رسول ولا المؤمنین نہ مومن ولیجا دوست، یعنی اللہ رب العالمین نے مجاہد دیکھنے ہیں۔ پھر مجاہد تو اس زمانے کے بھی ہوں گے، مجاہد بھی ہوں گے، اسلام کے ٹھیکیدار بھی ہوں گے، اور کافر سے بڑی گہری دوستیاں بھی ہوں گی۔ نہیں، جہاد کریں وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور اللہ رسول اور مومن کے علاوہ اس کی دل دوستی کافر وغیرہ سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور ولیجہ کا معنی رازدار بھی کیا گیا، رازدار دوست، قریبی دوست، ان کی دوستیاں، اور ظاہر جو دلی دوست ہوگا وہ رازدار بھی ہوگا، اور رازدار دلی دوست بھی ہوگا۔ آپ اس اصول کو سمجھیں، بعض اوقات آپ کو ترجمے مختلف ملیں گے، لیکن جب آپ زیادہ سوچیں گے تو وہ ایک ہی ہوگا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ فی اصول تفسیر میں اچھی طرح اس بات پر بحث کی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، تھوڑی مشکل ہے علماء کے پڑھنے کی ہے، کہ بعض اوقات آپ کو مفسرین کا اختلاف نظر آتا ہے، وہ اختلاف ہوتا نہیں ہے، وہ کسی نے ایک مثال دی ہوتی ہے، کسی نے دوسری مثال، انہوں نے اچھی ایک مثال یہ دی ہے کہ بعض اوقات جیسے دنیا میں کرتے ہیں نا، روٹی، مجھ سے آپ پوچھتے ہیں روٹی کیا ہے، میں آپ کو اپنے پٹھانوں والی روٹی دکھاتا ہوں، 2 من والی، بڑی مطلب تھوڑی بڑی ہوگی، دوسرے سے پوچھیں گے آپ چھوٹی دکھا دیں گے، چپاتی 1 نوالا ہے، وہ بھی روٹی یہ بھی روٹی ہے، شکلیں مختلف ہوگی ہیں، بیائی بعض اوقات تفسیر ایک ہی ہوتی ہے، کسی نے ایک انداز سے کی ہوتی ہے، کسی نے دوسرے انداز سے کی ہوتی ہے، کسی نے ایک مثال دی ہوتی ہے، کسی نے دوسری مثال دی ہوتی ہے۔ ولیجہ کی بات کر رہے تھے کہ بعد نے دلی دوست، بعد نے رازدار کا، بعد قریب قریب کی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین خوب خبر رکھنے والے بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کو تمہاری خبر ہے، کون جہاد کرتا ہے خالص اور ستھرا، اور کون کس کا جہاد کافروں کی دوستیوں پر بھی مشتمل ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین خوب خبردار ہے بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یار بہت کچھ سمجھانے والی آیت ہے۔ اللہ کا وہ جہاد چاہیے جس میں کافر سے بندہ بالکل الگ تھلگ ہو، نہ اس کی مدد ہو، نہ یہ ہو نہ وہ ہو، نہ ان کی دوستی ہو، اور اللہ کے دشمنوں کو مارا جائے جو کافر ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں لائق جائز مشرکین کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ آباد کرے اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو۔ قرآن جو ہے اس کی ہر بات اگلے سے ٹچ ہوتی ہے، پچھلے سے ٹچ ہوتی ہے، ربط رکھتی ہے، یعنی کوئی بظاہر کہ یار ان کافروں سے جہاد کیا جا رہا،
کہ ابو جہل ابو لہب فلانا فلانا، یہ تو حرم کے پاسمان عبادت کرنے والے ہیں، تو ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، فلانا ہوتا ہے نا معلومات۔ وہ کچھ منافق ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام کا نام لے کر اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ان کافروں نے جہاد کیوں اور مشرکین سے جو مکہ کے خادم ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، تو یہ جواب ہے کہ نہیں، یہ خادم شادم نہیں ہے، جہاں ان کی خدمت ہے دوسری طرف ان کے اندر کفر پایا جاتا ہے۔ کفر کیسا؟ اسی طرح حدیث نے اشارہ کیا ہے، بلکہ بات آگے پھر زیادہ بہتر ہوگی بات۔ تمہارا یہ پھر جہاد کو ان کے برابر قرار دینا اس نظریے پر رد بھی ہے۔ ما کان للمشرکین، جائز نہیں، لائق نہیں مشرکین کا یامروا مساجد اللہ، کہ یہ آباد کرے اللہ رب العالمین کو۔ اس میں معنی یہ ہے کہ مسجد کا خادم اچھے عقیدے والے اچھے انسان کو ہونا چاہیے، یامروا مساجد اللہ۔ اسی طرح یہ بھی ہے مشرک اگر مسجد کو آباد بھی کر رہا ہے تو بس جیسے کوئی چور ہو اس طرح کی حالت ہوگی، اس کو بھی اجر نہیں پائے گا، چونکہ مشرک ہے، مشرک اس قابل ہے نہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ ایامر مساجد اللہ، کہ تعمیر کرے اللہ کی مسجدوں کو، تعمیر حصی ہو یا معنوی ہو، جہاں تعمیر بلڈنگیں بنانا ہے وہاں نمازی بن کر مسجد کو آباد کرنا، یہ بھی تو ہے نا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، مسجد کو آباد کرنا۔ مساجد اللہ، اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرے، شاہدین آدان کو سیم سنن داؤد کی 561 نمبر حدیث، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، رات تاریکیوں میں مسجدوں کو جانتے ہیں، رات کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، شام کی عشاء کی پڑھنے جاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن روشنی کی خوشخبری دیجیے، خوشخبری روشنیاں اس بندے کے لیے ہوں گی۔ اور صحیح بخاری کی 660 نمبر حدیث، ورجل قلبه معلق بالمساجد سبق ظلم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظل، مسلم میں موجود ہے کہ 7 آدمی اللہ کے عرش سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہے، نہ کہ ہماری طرح 2 منٹ بیٹھ جائے تو بس وہ گھڑی کو دیکھ دیکھ کر نظر خراب کر دیتے ہیں، اپنی تنگ پڑتے ہیں، بیٹھ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ٹائم دینے والا، اور دل مسجد سے دور رہے، گھر دور کر دے، سے پریشانی ہوتی ہے، 2 نمازیں نہ پڑھے تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد میں شاہدین علی انفسہم بالکفر، نہیں مشرکین کے رائے تھے کہ وہ آباد کریں مسجدوں کو، خاص طور پر ایسے مشرک شاہدین جو شہادت دیتے ہیں انفسہم خود پر بالکفر، کفر کی، ایسے مشرک جو خود کو کافر بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں حبطت اعمالہم، یعنی بعض اوقات وہ زبان کی شہادت دی کہ ہم مانتے ہیں غلط ہے، ہم مانتے ہیں ابو طالب کی طرح، ہم مانتے ہیں کہ دین غلط ہے، بہت سارے کہتے تھے، اور بعض ہے کہ خود جانتے سمجھتے تھے کہ یار یہ چیزیں غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ تیری بھی بندگی کرتے ہیں اور ان کی بھی کرتے ہیں جو تو نے خود شریک بنائے ہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم، کہ عمل ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں بھی الفاظ بتاتے ہیں کہ کفر اور شرک عمل کو ضائع کر دینے والے عمل، پیچھے ہم نے بات کی تھی انبیاء کا اللہ تذکرہ کر کے 17-18 انبیاء، پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کریں ان کے عمل ضائع، جو بھی شرک کریں، اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جلدی نہیں لگے، جہنم سے نکلنے نہیں لگے۔ ظاہر جب اعمال گئے تو اعمال ہی جنت دلاتے ہیں اللہ کی رحمت کو دعوت دے کر، جب اعمال ہی نہیں آ تو پھر جہنم ہی جانا، النار ہم خالدون۔ انما یامر مساجد اللہ، اللہ نے یہاں صفات بیان کی کہ مسجدوں کی آبادی اللہ کن کو توفیق دیتے ہیں، یا مسجد کی آبادی کے لائق اور حقدار کون ہیں، یہ ہر بندے کے سمجھنے کی ہم اکثر الحمدللہ یہاں دیندار طبقہ ہے، مسجدوں والا طبقہ ہے، تو جس نے مسجدیں آباد کرنی ہے صفات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کو تو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں، یہاں انما حصر کے لیے ہے کہ اصل یہی آباد کرتے ہیں، صرف یہی مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں کون؟ نمبر 1 من آمن باللہ والیوم الآخر، جس میں ایمان کی صفت پائی جاتی ہے، مضبوط ایمان جب تک بندے کا نہ ہو کہ مسجد چلانا کیا، آباد کرنا کیا، نماز پڑھنا سب کچھ ہی سے رہ جاتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان مضبوط کیجیے، اللہ تعالیٰ پھر مسجدوں کا کام آپ سے لیں گے، مسجد آپ آباد کر سکیں گے۔ آپ اگر کسی مسجد کے متولی ہیں، رکھوالے ہیں، محتمم ہیں، تو یہ آپ کی صفات ہیں یہ ساری۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر مضبوط ایمان اور آخرت پر مضبوط ایمان، پہلے ہم نے بات کی تھی، اس کے اندر تمام ایمانیات داخل ہوتی ہیں، وہ اس طرح کہ اللہ، ہم کہتے ہیں نا الف تیا اے ٹو زی، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ ایمانیات کی ابتدا ایمان باللہ سے شروع ہوتی ہے اور بالیوم الآخر پر انتہا ہے، تو ان تمام ایمانیات یہاں ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، نمبر 2 عبادات ہوں اس کی،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى نمازیں قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو. جس نے لاکھ مسجدیں بنائی اور بے نماز ہے، نماز سے دشمنی، اچھی نماز نہیں پڑھتا، اللہ نہیں آباد کروا سکتے، نہیں کرواتے مسجدیں اس سے. دین کے ادارے جو بندہ چلاتا ہو اس سے جہاں سب سے مضبوط ایمان رکھنا ہوگا، وہ عبادات بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. جس مسجد کے آپ رکھوانے ہیں آپ کو سب سے زیادہ ہماری باتیں کرنی چاہیے، نہ کہ خود نماز پڑھے نا اور مسجد بندہ بناتا چلا جائے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، صرف مسجدیں نہیں، تمام دینی امور اس کے اندر داخل. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتا ہے اور وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، تیسری صفت، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو. جب یہ محترم متولی صاحب غیر اللہ کو خوف دل میں رکھیں گے پھر دین کی خدمت نہیں کر سکتے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس قریب ہے کہ یہ چیزیں أن يكونوا کہ یہ لوگ جو ہے اولئک یہ لوگ مراد أن يكونوا کہ ہوں گے من المهتدین، ہدایت یافتہ. یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جن میں یہ صفات ہیں، نہ صرف مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ ان سے کام لے گا، بلکہ یہی ہدایت یافتہ بھی ہوں گے، جنتی. جو ہدایت یافتہ ہوا تو اس نے جنت جانا، جس کے عمل اللہ نے قبول کیا جنت جائے گا. جس طرح کے پچھلوں کے عمل تو ضائع ہوئے تو وہ جہنم گئے ہیں، ان کے کام آئے ہیں اور اچھی جگہ لگے ہیں تو ہدایت یافتہ بنے، جنت جائیں گے. اجعلتم سقایۃ الحاج، صحیح مسلم 1879 نمبر حدیث، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کراوی ہے. فرماتے ہیں کچھ صحابہ منبر کے پاس بیٹھ کر اس پر بحث مباحثہ کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک جہاد، کوئی کہہ رہا تھا کہ خواجیوں کی خدمت بڑی چیز ہے. ہر بندہ جو چیز بڑی لگی اس کا کہہ دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں میں رسول کے پاس مشور کر رہے ہوں، خاموش ہو جاؤ، رسول آئیں گے میں ان سے پوچھ لوں گا. تو پھر اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے مسجد کی آباد کاری بھی بڑی چیز ہے لیکن جہاد بھی بہت بڑی، جہاد کے مقابلے کی چیز نہیں. یہ اصل یہ اس آیت کو سورہ توبہ بنانے کا مقصد بھی یہ ہے نا کہ لوگ جہاد کے نظریے کو بدنام کریں گے، لوگ جہاد کے نظریے کو دبائیں گے اور کہیں گے جی بس جہاد کیا جی، غریب کو پیسے دو، یہ دین کو پیسے دو جی، قلم سے جہاد کرو، زبان سے کرو، فلانا کرو فلانا کرو، اور جہاد کے نظریات محو کیے جائیں گے. تو اس لیے نظریہ دیا کہ نہیں، دین کی خدمت اپنی جگہ بڑا کام ہے لیکن جہاد کا تقدس بھی ہے اپنی جگہ، اس پر کوئی حرف، بلکہ ذرت و سنامی والی بات ہے، کوہان ہے، اونچا بلند. اور ان کے کوہان کی یہ خاصیت ہے کہ جہاد کو اللہ نے، رسول اللہ نے کوہان کہا اون کی، ایک تو اون کی خوبصورتی سی کوہان سے ہے، دوسرا اگر اون کی کوہان کاٹ دی جائے تو اس پر کوئی سفر، اس پر نہ کوئی بندہ خود بیٹھ سکتا ہے صحیح طرح اور نہ اس پر بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، پھر وہ بوجھ ڈالنے کے لائق نہیں ہوتا. اسی طرح اگر یہ کوہان کو کاٹ دیا گیا، اسلام سے جہاد کا نظریہ نکل گیا، پھر اسلام جو ہے پھر وہ دین نہیں رہتا، پھر اس پر اس کے مطابق انسانوں کو، مسلمانوں کو جینے کا طریقہ سلیقہ وہ تمام ہی متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، تمہارا کیا خیال ہے، اجعلتم کیا تم نے بنایا سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی آبادی. اگر مسجد حرام کی آبادی اس کے برابر نہیں ہو سکتی تو عام مسجدوں کی آبادی وغیرہ وغیرہ کہاں اس کے برابر. کیا تم نے بنایا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کو آباد، مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس بندے کی طرح جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان، وجاہد فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا. ایسا مجاہد جس کا اللہ پر صحیح ایمان ہے، تمام ایمانیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور پھر جہاد کرنے نکلا ہے، یا اس کے برابر کیسے ہو. فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے. اگر تم برابر سمجھو گی تو اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، تم کہہ دو خود. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتے ظالم قوم کو، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے. اس لیے بڑے سوچ سمجھ کر باتیں کی جائیں، خود سے اللہ کے جو مقدس معاملات ہیں اور دین کے مقدس معاملات ہیں ان کی نشان نہ کٹائی جائے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لانے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، باموالہم، انفسہم، اپنے مال سے، اپنی جان سے، جان لگائی اللہ کے راستے میں، مال لگایا. یہاں بھی اللہ نے مال کو پہلے ذکر کیا، وہاں بھی پہلے ذکر کیا، چونکہ لوگ اس کو تو جہاد سمجھتے ہیں کہ میں جاؤں جہاد کروں، لیکن پیسہ لگانا دین پر اسے نہیں سمجھتے. اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ درجے والی چیز ہے. اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ جو ہے اونچا مقام ہے. جہاد بالمال والنفس جو ہے، لوگ بڑے
ذرا سمجھیں اسے. 2 دفعہ یہ بات کی. پیچھے لا یستوون عند اللہ کہا یا اعظم درجۃ عند اللہ کہہ دیا. سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے یہی ہے. اعظم اس میں تفضیل ہے نا, اللہ کے ہاں کاموں میں سے اعمال میں سے بڑا عمل یہ. اولئک هم الفائزون. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جہاد بڑا فریضہ ہے, لیکن جہاد کا نام لیتے لیتے علم کی تقدیس اور اس کے تقدس کو کم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ علم ایسی چیز ہے کہ اس پر جہاد کی بھی بنیاد ہے. ہر چیز ہی یہیں سے نکلتی ہے. اگر علم کے ستون کو نکال لیا گیا تو پھر جہاد, انفاق, سب کچھ ہی درمیان سے نکل جائے گا. اولئک هم الفائزون. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ اس نام پر پھر علم کو بھی فالتو چیز قرار دیتے ہیں. نہیں, وہی کا علم. اولئک هم الفائزون, یہی لوگ جو کامیاب ہوں. یبشرهم ربهم برحمت منہ, انہیں خوشخبری دیتا ہے اور دے گا ان کا رب برحمت منہ, اپنی رحمتوں, رب کی رحمتوں کی خوشخبری دے گا, رحمت کی خوشخبری دے گا. من اس اللہ کی طرف سے. ورضوان, اور اللہ کی رضامندی بھی. ورضوان من اللہ اکبر. وجنات, جنات, جنتیں ہیں. لہم ان کے لیے فیہا نعیم مقیم, اس میں نعمتیں ہوں گی. مقیم ہمیشہ رہنے والی, یہ اللہ انہیں دے گا. اللہ کی رضا بھی ہوگی نا. پیچھے آپ نے روایت پڑھی کہ اللہ جاگیں گے جنتوں کی طرف جان کر کہیں گے کوئی چیز مزید چاہیے, کہ اللہ کے رضا, یا اللہ مزید کیا چاہیے. چہرے سفید کر دی, ہر نعمت مل گئی. اس وقت اللہ نے دیدار کروائیں گے, اور یہ دیدار یہ نہ اس وقت اللہ کہیں گے کہ وحل علیک لکم رضوانی فلا اسخط ابدا, میں تم سے راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہ ہوں گا. یہ پھر سب سے بڑی نعمت ہوگی. اسی طرح اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, خاص طور پر جب بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا. فیہا نعیم, تو اس میں نعمتیں ہوں گی, لیکن ایک دن کی نہیں, مقیم ہمیشہ کی. خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عنده اجر عظیم, بے شک اللہ رب العالمین کے پاس اجر عظیم ہے, بہت عظیم اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا, وہ جو ایمان لے, لا تتخذوا آباءکم, تم نہ بنانا اپنے آباء و اجداد کو, اپنے بھائیوں کو. اللہ پر ترجیح نہ دینا انہیں. کیوں؟ یاد اس لیے لائی کہ جہاد سے ہی چیزیں روکتی ہیں جی. آباء و اجداد کی محبت ہے, اور دوستوں کی ہے, گھر بار کی ہے, کاروبار کی ہے, تو تمام کا رد. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا آباء. اور یہ بھی اس آیت میں خاص طور پر عقیدہ الولاء والبراء سکھایا جا رہا ہے. چونکہ جب کافر کی دوستی دل سے کافر سے دوستی ہونے لگے, محبت آنے لگے, دل میں محبت آنے لگے, پھر لڑا نہیں جا سکتا کافر سے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں منع کر دیتے ہیں کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی. یا ایھا الذین آمنوا, وہ جو ایمان لے, لا تتخذوا آباءکم, تم نہ بنانا اپنے آباء و اجداد کو, اخوانکم, اپنے بھائیوں کو, اولیاء, دلی دوست. کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان, جب وہ کافر بن جائیں, کفر کو ترجیح ایمان پر. ایک معنی یہ کہ وہ کافر بنے, پھر بنے بھائی ہیں, یعنی دوست ہیں, آباء و اجداد ہیں, جو بھی رشتہ دار ہیں, ان سے پھر محبتیں نہیں ہوں گی. اور دوسرا, ایک بندہ اس طرح کا کافر بنا نہیں ہے, لیکن اسلام کو محبوب کفر کو محبوب جانتا ہے, اچھا سمجھتا ہے اسلام. یہ بھی ارتداد ہی ہے بندے کا. تو استحب الکفر علی الایمان, محبوب جانتے ہوں, پسند کرتے ہیں کفر کو, ایمان پر ترجیح دیتے ہیں. ومن یتولہم منکم, جو تم میں سے انہیں ولی بنائے گا, دلی دوست بنائے گا. دلی دوستی کا کہا, ظاہری تعلقات تو کافر سے جائز ہوتے ہیں. فاولئک هم الظالمون, یہی ظالم ہوگا, جو ہم سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہوگا. اور کہہ دیجیے, ان کان آباؤکم وابناؤکم, ان کان آباؤکم, اگر ہوں تمہارے آباء و اجداد, وابناؤکم, تمہارے بچے, واخوانکم, تمہارے بھائی, وازواجکم, تمہاری بیویاں, وعشیرتکم, تمہارا کنبہ, قبیلہ, قوم, حسب, ملت, واموال اختلفتموها, اور مال جو تم نے کمایا, وتجارت, وہ تجارت, تخشون کسادہ, جس کے خسارے سے تم ڈرتے رہتے ہو. اس لیے کہا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی بس اگر میں نے تھوڑی بے احتیاطی کی, خرچ کیا, یہ کیا, وہ کیا, تجارت میری چلی جائے گی. ایک آدمی اس کے اگر کروڑوں کا, جس کا اربوں کا کاروبار ہے اور کھربوں کا, اس سے بھی آپ ملیں تو یہ بہت محتاط ہو کے چل رہا ہوگا کہ کاروبار جی میں مر جاؤں گا. حالانکہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہوگا کہ اگر کام چھوڑ بھی دیں, اس کی نسلیں کھا سکتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ جی بس کوئی لاش نہ ہو جائے اور مال چلا نہ جائے. تمہارا وہ کاروبار, وہ تجارت جسے تم جس کے خسارے سے تم ڈرتے رہتے ہو, ومساکن ترضونہا, وہ گھر جتنے پسند کرتے ہو, بڑے گھر بنائیں. احب الیکم من اللہ ورسول, اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور رسول سے, سب سے زیادہ محبوب یہ اللہ ہونا چاہیے, اللہ ہی سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت
اللہ سے ہوگی۔ صحیح بخاری کی 14 نمبر روایت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین۔ رسول اللہ بھی ساتھ ہے کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جاننا ہوگا اللہ کے بعد، اس لیے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسول، تمہیں زیادہ محبوب ہو اللہ سے ورسول، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں۔ فتربصوا، تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ لے آئے عذاب کا، تمہاری ذلتوں رسوائیوں اور تباہیوں کا فیصلہ اللہ کر دے۔ اور یہ ہے آپ نے سنن ابو داؤد کی روایت پیچھے پڑھی، ابن سنا فرماتے ہیں کہ ایک وقت تم پر کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں، مار بھی دیں گے، ذلیل بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، وسائل بھی چھینیں گے۔ اللہ کے رسول تعداد کم ہوگی، ہاں تعداد بڑی ہوگی، تم میں ایک بیماری آ جائے گی وہن کی، اور ومن وہن یا رسول اللہ، وہن کیا؟ قد حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبتیں آ جائیں گی اور موت کی نفرت آئے گی، پھر تمہاری حالت ہو جائے گی۔ بالکل سیم یہی چیز ہے، اس لیے اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ ان چیزوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، رشتوں کی محبت آ گئی، کاروبار کی آ گئی، جہاد کو معمولی سمجھا، دین کو معمولی سمجھا، تو پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ پھر اپنا فیصلہ لے آئے، تمہاری ذلت، رسوائی، تباہی اور آخرت کی ناکامی، نامرادی اور عذابوں کا۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی ہے جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو آج مسلمان اتنے ذلیل ہیں اور مارے جا رہے ہیں، یہ حتی یاتی اللہ بامرہ والی بات ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، چونکہ مسلمان ڈوب گئے ہیں انہی چیزوں میں ذکر کیا، محبتوں میں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتے ہیں فاسق قوم کو۔ فتویٰ بھی لگا کہ ایسا بندہ فاسق ہے، وہ پکا ٹکا نازی جو اللہ پر ترجیح دیتا ہے، اللہ پر، رسول پر، جہاد پر، دین پر، اپنے رشتہ داروں کو، کاروبار کو، خود کی ذات وغیرہ وغیرہ کو، تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن، لقد نصرکم اللہ، یقیناً تمہاری مدد کی۔ اگر تم ڈرو کہ بڑے زیادہ ہیں تو کوئی نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ لقد نصرکم اللہ، یہاں میں بھی کہا جا رہا ہے رسول اللہ کی مدد، اسلام کی مدد ہماری مدد ہے۔ لقد نصرکم اللہ، یقیناً اللہ رب العالمین نے مدد کی تھی تمہاری فی مواطن کثیرہ، بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں میں، مواطن موطن، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، حنین کا حوالہ اس لیے دیا کبھی اگر تمہاری تعداد زیادہ ہو تو اس بنا کہیں دھوکہ نہ کھاؤ کہ ہم آج زیادہ ہیں، مار کھا جاؤ گے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈالا، تمہیں کثرت نے، تمہیں خوشی میں ڈالا، خوش فہمی میں ڈال لیے تمہارا اور کثرت نے۔ فلم تغنی عنکم شیئا، بس کچھ فائدہ نہ دیا تمہاری اس کثرت نے، عنکم تمہیں شیئا، کچھ بھی فائدہ نہ دیا، کوئی کام نہ آ سکی تمہاری یہ کثرت۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین تنگ کر دی گئی باوجود اس حد کے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پھر گئے پیٹ پھیر کر۔ صحیح بخاری کی 2864 نمبر حدیث سے ابھی فرماتے ہیں کہ یہ جنگ ہم لڑنے گئے اور شروع میں ہمیں اللہ رب العالمین نے فتح دی، ہمارے غنیمت سمیٹنے لگے، لیکن یہ لوگ بڑے تیر انداز تھے اور یہ علاقہ بھی ایسا تھا کہ اوپر پہاڑیاں نیچے، تو انہوں نے پھر یک دم تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور معاملہ بالکل دوسری طرف جانے لگا، حتیٰ کہ بہت سارے افراد نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر کھڑے ہیں اور خچر پر ہیں، حتیٰ کہ خچر سے اتر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں جو ہے جھوٹا نہیں ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث، انہوں نے ان کے خچر کی لگام پکڑی ہے اور نبی علیہ السلام آگے کافروں کی طرف زور لگا رہے ہیں، پیچھے کھینچ رہے ہیں کہ مر رہے ہیں، شہید نہ کر دیے جائیں۔ رسول اللہ بڑے بہادر انسان تھے۔ یہاں بھی اگر یہ مسائل بنے ہیں اس لیے بنے ہیں کہ خود پر سوچ اور توجہ آئی اور اللہ سے توجہ ہٹی ہے۔ بات وہی ہے کہ وسائل نہیں، تعداد نہیں، ایمان اور اللہ کی طاقت جو ہے وہ فتح دیا کرتی ہے۔ ثم انزل اللہ سکینت، پھر اللہ رب العالمین نے سکینت کو نازل کیا، بعد میں اللہ رب العالمین نے پھر ان کی مدد کی اور ان کو غالب کیا اور مال غنیمت بھی ملا۔ ثم انزل اللہ سکینت، پھر اللہ رب العالمین نے سکینت نازل کی علی رسول، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنوں پر نازل کی، وانزل جنودا لم تروها، نازل کیا لشکر لم تروها، کہ جو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے فرشتے تھے نا، جس طرح پیچھے آپ نے روایت پڑھی بخاری کی 4054 نمبر حدیث تھی
احد کے میدان میں سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمیوں کو دیکھا کہ جو دفاع کر رہے تھے سفید کپڑے پہن کر، اشد القتال ما رأیتما قبل ولا بعد، یہ بندے نہ میں نے پہلے کبھی دیکھے نہ بعد میں نے دیکھے، یعنی فرشتے تھے جو مدد کو اترے تھے۔ غزوہ احد کی بات تھی، اور یہاں احد میں بھی وانزل جنود لم تروا، اس نازل کیے لشکر جنود ملائک لم تروا انہوں نے نہیں دیکھے، وعذب الذین کفروا، اللہ رب العالمین نے عذاب دیا ان لوگوں کو جو کافر تھے، وذالک جزاء الکافرین، اور یہ بدلہ یعنی ہر کافر کا بدلہ، جو بھی کافر ہوگا اللہ ایسے ہی رسوا کریں گے۔ کثرت سے کام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مدد ہی کامیاب کیا کرتے۔ سنن ابو داؤد کی 26-11 نمبر صحیح حدیث ہے، میرے اسلام فرماتا ہے خیر الصحابہ 4، بہترین صحابہ 4، اصحابوں میں سے بہترین جو ہے وہ 4 ہیں، اور بہترین لشکر جو 4 میں 400 کا لشکر ہے، چھوٹا لشکر سرایہ، اور جو بہترین بڑے لشکر وہ ہیں کہ جو میں 4000 بندے ہوں، اور وَلَنْ يَغْلِبَ 12,000 مِنْ قِلَّةٍ، اگر مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہوں تو انہیں شکست جو ہے وہ قلت کی بنا نہیں ہو سکتی، یعنی اگر 12,000 مسلمان ہیں تو کوئی انہیں زیر نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر زیر ہو رہے ہیں تو بے ایمانی کی وجہ سے ہو رہے ہوں گے، ایسے اور مسائل ہوں گے ان کے۔ ثم يتوب اللہ بعد ذلك على من يشاء، پھر اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کی تمہاری اس کے بعد، ثم يتوب اللہ، پھر اللہ رب العالمین توبہ قبول کریں گے من بعد ذلك اس کے بعد، على من يشاء اس پر چاہے، واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں نجس ہیں، کلیت ہیں، یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ گندی قوم ہے لڑنے کے لائق، بھلے بڑا پیار کے لباس پہنتے ہیں، ہر روز شیو یہ کراتے ہیں، ہر طرح کی خوشبو یہ لگاتے ہیں، پھر بھی مشرک جو ہے نجس ہے، انہوں مشرکون نجس، چونکہ اندر گندگیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ جہاں اندر ہے گندگیاں، آپ دیکھ لیں جتنا صفائی کا نظام اسلام میں کس دین میں ہے، پانی سے استنجا کرنا، ہمہ وقت کرنا، اور 5 ٹائم غسل کرنا اور وضو کرنا، اور اسی طرح جنابت کے بعد اور غسل کرنا، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں۔ یہ کافر اول کو پانی کے بجائے ٹیشو نصیب ہوگا، استنجا نہیں ہوگا تو بہت کم ہوگا، اسی طرح پھر دیگر معاملات آگے کے آپ لیں، حتیٰ کہ غسل جنابت اور 2 دن 4 دن پھر رہا ہوگا، جنابت کا طریقہ تک نہیں آتا ہوگا کہ غسل کرنا کیسے ہے، تو یہ نجس جہاں یہ باطنی طور پر نجس ہے وہاں ظاہری طور پر بھی نجس ہے۔ اصل میں ہماری سوچ تھوڑی محدود ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اچھی خوشبو جو ہے فرانس کی ہے، مشہور بات ہے، اگر اچھی ہے تو مشہور ان کی ہے فرانس کی، وہ کہتے ہیں ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے، ان سے یہ اچھی خوشبو ان کی گندگی نے ایجاد کروائی ہے۔ وہی اگر آپ دیکھیں فرانس کا جو پرانا جو اصل ثقافتی مذہب ہے اس کے اندر کہیں بلکہ کئی دنوں تک غسل کرنا یہ حرام ہے، جنہوں میں نہیں کریں گے آپ 40 دن 50 دن، تو اس سے پھر ان کی جس میں بدبو آیا کرتی تھی، تو اس لیے پھر کو خوشبو ایجاد کرنی پڑی ہے، اور بڑی اچھی ایجاد کر گئے ہیں۔ اگرچہ اب جدت چونکہ آ گئی ہے، ہر مشرقی اپنے دین سے بیگانہ ہو گیا، عیسائی نہ رہے، یہودی نہ رہے، تو اب اس لیے ان میں بھی تھوڑی صفائیاں آ گئی ہیں، لیکن اصل ان کے مذہب نے انہیں یہ سکھایا ہے، گندی قوم ہے نجس، قرآن نے نجس کہا، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، مشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہے نجس ہے۔ یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، اگر مسلمان بھی شرک شروع کرے اس کے اندر گندگیاں آ جاتی ہیں، اور طرح طرح کی آتی ہیں، بے لباس پیر صاحب بیٹھے ہوں گے اور یہ طواف عورتیں کاٹ رہی ہوں گی، انہیں بات نہیں سمجھ آئیں گی۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہے نجس ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام، بس قریب نہ جائے وہ مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد پابندی لگ گئی، آج کے بعد مشرک حج نہیں کر سکتا، ہم نے پیچھے روایت کی بخاری کی پڑھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں ڈر ہو عائلۃ مفلسی کا، غربت کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، بہت جلد اللہ رب العالمین تمہیں غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، من فضل، اپنے فضل اور عطا میں سے، ان شاء اللہ چاہے گا۔ اسی اصول کو اب یاد کریں ہیں کہ قرآن نے جہاں بھی مشرکین سے دور رہنے وغیرہ وغیرہ کہا ہے، ان سے دشمنی کرنے کا کہا، ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ پر توکل کرو۔ کیوں کہ جب آپ معاہدے توڑ دیں گے، ان سے لینا ہوگا، ان پر پابندی ہوں گی، تو پھر اس سے معیشت کے مسائل بنتے ہیں۔ اسی بنا ہم بھی کافروں سے دوستیاں لگائے بیٹھے ہیں کہ کیا کریں، مجبوری ہے، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں، میں کافی ہو جاؤں گا۔ فسوف یغنیکم اللہ، قریب اگر تمہیں خوف ہو مفلسی کا کہ ہم مفلس ہو جائیں گے، پابندیاں لگ جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کوئی نہیں، فسوف یغنیکم، قریب تمہیں اللہ رب العالمین غنی کر دیں گے، من فضل، اپنی فضل اپنی عطا میں سے، انشاء اگر وہ چاہیں گے،
ان اللہ، دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے اللہ کی اطاعت ہوگی تو، اس لیے ایسے مسلمان کہ اللہ کی اطاعت ہوں آپ کو دینے کی. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ رب خوب جاننے والے، خوب حکمتوں والے ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، قتال کیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہود و نصارہ، مشرک، ہر کافر، مجوسی. ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام نہیں قرار دیتے اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کہا. یہ کتنا بڑا جرم ہے. ہم نے پیچھے بات کی سورہ مائدہ وغیرہ میں کہ اللہ نے جو حرام کہا وہی چیز حرام ہوگی، اور جسے اللہ نے حلال کہا اور کوئی حلال سمجھا جسے اللہ نے حرام کہا، تو یہ دراصل یہ بھی شرک کی ایک نوع ہے، شرک التحلیل والتحریم. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے نے حلال کی ہے وہ حلال رہے گی، جو حرام کی ہے وہ حرام رہے گی. بدکاری حرام ہے، دنیا میں کوئی بھی اسے حلال کہہ دے وہ اللہ کا مجرم ہے اور ایک لحاظ سے شرک کے اندر مبتلا ہے. ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق، اور یہ تابعداری نہیں کرتے، دین نہیں بناتے، مانتے اس دین کو جو حق دین ہے، جو اللہ کا صحیح دین اور قانون ہے اسے دین نہیں بناتے اور اس پر چلتے نہیں، تابعداری نہیں کرتے. من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے. یہ اشارہ کہ کام تو کافروں کا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرنا، اس دین کو دین نہ بنانا، یہ تو کافروں کا کام ہے. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی یہودی عیسائی. حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ فدیہ دے دیں، ان کو ان سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں. جزیہ جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو کافروں سے لیا جاتا ہے. یاد رہیں ٹیکس جو ہے یہ کافر سے لیا جائے گا، یہودی عیسائی سے لیا جائے گا، مجوسی سے لیا جائے گا. اسلام میں مسلمانوں سے ٹیکس لینا جائز نہیں ہے. حتیٰ اپنے ہاتھوں خود دیں. یہ دیکھیں ذلت بڑی ہے نا کہ بندہ اپنا کمایا ہوا پیسہ وہ کافر آپ کو دے رہا کہ یہ دیں، دل نہیں بھی کر رہا، دے رہا، مجبوری ہے اس کی. اپنے ہاتھوں دیں. وہ صاغرون، اور ذلیل ہو کر دے گا. وہ صاغرون، اسلام کا تقاضا اسلام کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کا ہے. سے مسلم کی 2167 نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام، یہودیوں عیسائیوں سے سلام میں پہل نہیں کرنی. اتنا کہا. وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاسْتَرْهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرْهُمْ إِلَىٰ أَزْيَقِهِ، اگر کسی مقام پر ان سے ملنا ہو جائے، خاص طور پر ایسے کافر سے جو دین کا دشمن ہے، تو سلوٹ مارنا کیا، اس کی عزت کرنا کیا، اس کو جو تنگ راستہ ہے اس پر چلنے پر اسے مجبور کر دو کہ اسے وہ گندا راستہ، تنگ راستہ، مشکل راستہ چلنا پڑ جائے، تم اسے اچھا راستہ نہ فراہم کرو. اس حد تک کہا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودوں نے عزیر ابن اللہ، عزیر جو اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بھی ایک وجہ سے لڑنے کی یہودیوں سے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ حقیقی بیٹا کہتے تھے. اس کی صحیح دلیل سے بخاری کی 4581 نمبر حدیث ہے کہ یہ لمبی حدیث کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی بندگی کرتے تھے، جنہیں اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اس کی بندگی کرتے تھے. تو ان سے کہا جائے کہ کذب، تم جھوٹ بول رہے ہو. متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، اللہ نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ اولاد رکھی ہے. تو یہ اولاد سمجھتے تھے، اس لیے کہا. عیسائی عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے اور سمجھتے. یعنی جہاں وہ ہے کہ لاڈلا معنی ہے، یہاں یہ بھی ہے کہ حقیقی بیٹا بھی کہتے تھے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ جو ہیں یہ ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، حقیقی طور پر مجازی دونوں. ذالک قولهم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی زبانی گفتگو، ان کی باتیں ہی ہیں زبان سے نکلنے والی. ذالک قولهم، ان کی بات ہے، بافواہہم کی زبان سے نکلنے والی. یظاہرون قول الذین کفروا، ان کی یہ بات ملتی ہے، یظاہرون یہ ملتی ہے ان کی بات، مشابہت اختیار کرتی ہے ان کی بات. قول الذین کفروا، ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کی، من قبل پہلے، نے کفر کیا من قبل پہلے، ان سے پہلے کے جو کافر ہیں ان کی بات ان سے ملتی ہے. قاتلہم اللہ، اللہ نے انہیں ہلاک کیا. اس کا معنی اللہ انہیں ہلاک کرے، انشائی دعا. انا یؤفکون، کہاں یہ پھیرے جاتے ہیں. افکا معنی الٹا کر دینا ہوتا ہے. کہاں ان کو الٹا کیا، لیکن یہ عقل کیسے الٹی ہو گئی ہے. اتخذوا احبارهم، انہوں نے بنایا احبارهم، یہودیوں کا تذکرہ اس لیے بھی ان سے بھی جہاد ضروری ہے، یہودیوں عیسائیوں کا. کوئی یہ نہ کہ اہل کتاب ان سے لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ ان سے بھی ہوگی. اتخذوا احبارهم، انہوں نے بنایا احبار اپنے علماء کو. یہ بات ذرا سمجھنے کی، اگر یہ امت کو سمجھ آ جائے تو امت سے تمام فرقہ واریت خود نکل جائے گی. اتخذوا احبارهم، انہوں نے بنایا اپنے علماء کو، ورہبان، اپنے درویشوں کو، عبادت گزاروں کو، اربابا رب بنایا،
من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء، اپنے استاد، اپنے فقہا، اپنے دیگر جو ہیں، اسی طرح اپنے جو نیک لوگ ہیں، نیک طبقہ، پیر و مرشد فلانا فلانا، انہوں نے انہیں رب بنایا اللہ کو چھوڑ کر۔ والمسیح، اور مسیح بن مریم کو بھی اللہ بنایا۔ پیچھے آپ نے روایت پڑھی ہے سنن ترمذی کی 3095 نمبر حسن درجے کی روایت تھی، ذرا آپ پھر روایت کیجئے۔ عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو خدا بنایا، خود یہ چونکہ عیسائی رہ چکے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے خدا تو نہیں بنایا۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب انہوں نے کوئی چیز حلال کہی اور وہ حرام تھی، یا اس کے الٹ کہ حرام کہہ دی، حلال کر دی، حرام تھی چیز، مانی تم نے بات؟ ہاں جی مانی۔ کہا یہی ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کہنا اور حرام کردہ کو حرام کہنا، یہی ان کو رب بنانے والی بات۔ اب ذرا جائیے سب فرق جو شافعیت، مالکیت وغیرہ کتنی چیزیں، واللہ العظیم انصاف کی بات ہم کر رہے ہیں، ذمہ داری سے کر رہے ہیں کہ قرآن ہے، کہ مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ قرآن کا فتویٰ ایک ہے، فقہ کا دوسرا ہے، اور لے لیا گیا۔ پیچھے ہم نے مثال پڑھی تھی دودھ پلانے والی بات، بچے کو قرآن نے کہا حولین کاملین، 2 سال، پورے 2 سال بچے کو دودھ پلانا، فقہ کا فتویٰ کہ 2.5 سال پلانا، یہ فتویٰ مان لیے گیا، کیوں کہ فقہا نے دیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیا۔ اس کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ اللہ کی بات ایک ہے، رسول اللہ کی دوسری ہے، بلکہ ایک آدمی نے تو کتاب لکھی ہے کہ ان کا فلانے کا اختلاف رسول اللہ سے، اور مثالیں جب ہوتی ہیں کہ رسول کی بات یہ ہے اور یہ ہماری بات یہ آ رہی ہے، لیکن لی جاتی ہے۔ اگر کسی میں سمجھتا ہوں اگر وحی کے لیے غیرت ہو، اللہ اور رسول کے لیے ہو، اور مسلمان کہلاتا ہو، اس کا جس بھی فرقے، مسلک، مذہب سے تعلق ہو، جو بھی وہ عقل رکھنے والا ہو، وہ دنیا دار ہے، وہ دین دار ہے، وہ جہاں بھی ہے، وہ اس چیز کو لیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانے والی بات ہے کہ ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا جائے گا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم نے بنایا اپنے احبار اور رہبان کو اربابا من دون اللہ، رب اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، مسیح بن مریم کو بھی، وما امروا، یہاں جیسے عیسیٰ بن مریم کو بنایا تھا یہودیوں نے، وما امروا الا ليعبدوا، اور وہ حکم نہیں دیے گئے اپنی کتابوں میں، اسی طرح ہماری کتابوں میں کیا حکم دیا گیا؟ یہ حکم نہیں دیا گیا الا ليعبدوا الہ واحدا، مگر اس چیز کا کہ وہ بندگی کریں گے ایک اللہ کی، ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ایک اللہ، سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ رب العالمین، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ جب آپ اگلے کی ایسی اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں، وہ بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، یہ بات پھر یہاں کر رکتی ہے کہ بندہ مشرک ہی بن جاتا ہے، اور پھر اللہ جو شرک سے پاک ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹی مثال دی، اگر آپ چاہیں بڑی مثال ملیں گی۔ یہ عقیدہ قرآن نے بار بار کہا کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن جی ان کا عقیدہ کیا ہے جو بیان کیا جاتا ہے؟ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے جسم سے بھی پاک ہے، اور اللہ جو ہے مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے لیے مکان بھی نہیں ہے، زمان بھی نہیں ہے۔ اب اگر آپ سادے الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں، معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نہ کسی زمانے میں نہ کسی جگہ ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ پھر ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کے وجود کا غیر شعور پر انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ دراصل عقیدہ ہے، یہ لیے بھی بڑا دور جہمیت کا لیا گیا ہے۔ جہاں کو یا جہاں بن صفوان ان کے گروہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جو ہے نہ غیر محدود مکان اس کے لیے نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن نے تو کہا کہ اللہ ہے الرحمن استوى علی العرش پر ہے، اور یہ جی اللہ یا کہیں گے کسی جگہ نہیں ہے، کتابوں نے یہ لکھا ہے۔ اور بعض کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ، اچھا پھر اللہ، ہم نے بات کی اللہ جب ہر جگہ گھڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر جواب نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اس لیے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ کی علم، طاقت ہے، یہ ہر جگہ ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ، یعنی عقیدہ عمل بہت کچھ جو ہے صرف اتباع میں آ کر چھوڑا گیا ہے، اپنے اکابر پرستی میں آ کر، علماء کی باتوں میں آ کر باتیں کی جاتی ہیں، اللہ اور رسول کے خلاف جایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین، پاک عما یشرکون، اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں، یریدون، کیوں یہ لڑتے ہیں کافر؟ اس کی وجہ دراصل اسلام کو مٹانے کی سوچ رکھتے ہیں۔ یریدون، ان کا ارادہ، یطفئوا نور اللہ، کے بجھا دینا رب العالمین کے نور کو، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدین کلہ۔ یریدون، ان کا ارادہ، یطفئوا نور اللہ، کے بجھا دینا رب العالمین کے نور کو، بافواہہم، اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے بجھا دیں اللہ کے نور کو، چاند پر تھوکتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ انکار کرتے ہیں، اور اللہ جس چیز کا انکار کرے وہ کام کون کر کے دکھائے گا؟ اللہ انکاری ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ کا انکار ہے،
اللہ یعنی کبھی ہونے نہیں دیں گے، الا مگر ان یتم نورہ کہ اللہ کا نور ہی کمپلیٹ ہوگا۔ قرآن، اسلام، وحی، اللہ اور رسول کی باتیں، اسی نے ہی غالب ہونا ہے۔ ان یتم نورہ کہ اللہ کمپلیٹ کرے اپنے نور کو، اس کا ارادہ ہے۔ ولو کرہ الکافرون، ہاں یہ نہیں مانتے، نو پرابلم۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر نہ چاہیں، ولو کرہ المشرکون آگے آ رہی ہے کہ اگر مشرکین نہ بھی چاہیں، کافر نہ چاہیں، اس دین نے غالب ہو کر رہنا، اس لیے وہ بیوقوف ہیں جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ هو الذی، اللہ رب العالمین کی ہستی وہ ہے، ارسل رسول، اس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت دے کر، توحید، قرآن، حدیث، معجزات دے کر بھیجا۔ جب ظاہر دین بھیجا اور اتنا مضبوط بھیجا تو کیوں غالب نہ ہوگا؟ بھیجا رسول کو اپنے ہدایت دے کر، وہ دین الحق کے، دین حق کے ساتھ، دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کرے تمام ادیان پر، اور غالب ہونا بھی چاہیے، اس میں ہدایت ہے، دین حق ہے، تاکہ وہ غالب کرے اسے علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، جن سے ادیان پر، علی الدین کلہ۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کرتے ہوں۔ صحیح مسلم کی 28 اور 89 8-9 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو کلوز کر دیا، میرے لیے سامنے بچھا دیا، رکھا، میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے دکھایا، اور میں نے جہاں تک میری نظر گئی ہے وہاں تک میرے اس دین کی حکمرانی بھی جائے گی، یعنی اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے دنیا دکھائی گئی ہے، اور تمام دنیائی مشارق اور مغارب اللہ نے دکھایا نبی علیہ السلام کو۔ اب بھی اگرچہ اسلام بہت بڑا دین ہے، لیکن قرب قیامت، مہدی اور عیسیٰ کے آنے کے بعد یہ تقریباً عام دنیا کا دین ہو جائے گا، یہودیت عیسائیت بھی مسلمان ہو جائے گی، پیچھے آپ نے روایات پڑھی ہیں۔ اسی طرح جو خزانے دیے گئے ہیں سرخ اور سفید، یہ اشارہ ہے کہ جو کسرا اور قیصر ہیں اس زمانے کی طاقتیں بھی ختم ہوں گی، خزانے ہمیں ملیں گے، اور ملے ہیں، احادیث نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی 23,814 نمبر حدیث، مثلا فرماتے ہیں لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذلیل، کہ جتنے کچا گھر، پکا گھر، جہاں بھی اللہ رب العالمین ہر ایک کے اندر اپنے اسلام کو گھسا کر رہیں گے، دین پہنچے گا، کیونکہ بعز عزیز و ذل ذلیل، بعض لوگ جو نہیں چاہیں گے اللہ انہیں ذلیل کر کے پہنچائے گا دین، اور جو چاہیں گے انہیں معزز کر کے، لیکن دین جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے ہوں، یہ کام ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مزید ایک بات ان کے بیان کی، انشاءاللہ پھر کل ہی پڑھیں گے، رکوع تک تکمیل آج ممکن نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انکا، تکمیل ممکن ہے لیکن آپ کا خطرہ رہتا ہے کہیں آپ زیادہ تنگ نہ پڑ جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔